محمد و آل محمد صلی اللہ معزز حضرات، اجازت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں حسب عادت حسب دستور میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ایک بار عبادت اولا تصور کردے ہوئے اپنے گناہ ازالہ سمجھے ہوئے ایک پرجوش صلوات پڑھ لو آل محمد۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں۔ وقت بڑا ہی بہت ذرا چونکہ محدود وقت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی تمہیدی گفتگو ذرا طول دیواں، اس واسطے تہاڈی بھی تمام تر توجہ میں چاہنا۔ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں۔ اور یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی، لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں۔ الحمدللہ میرے ایک بڑے درینا دوست، میرے بھائی، دین و ایمان دا رشتہ تیرے درمیان پہلے موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ جذبات دا رشتہ، محبت دا رشتہ، احترام دا رشتہ بھی سارے درمیان موجود ہے۔ میری مراد ہے جناب لیاقت شمسی صاحب بھی تشریف فرما دے اور بزرگ بھی دے، روحانی تمانیت ہے اس حوالے دے نال۔ پہلے دوستو، آج میرا موضوع ہے عشق علی۔ بہت اچھا مجمع ہے، میں تھوڑے تو بڑا متاثر ہوں، تھوڑے ذوق سماعت کا میں قائل ہوں۔ موضوع ہے عشق علی۔ میرے نزدیک موضوعات مختلف ہیں۔ عشق علی اور موضوع ہے، نام علی اور موضوع ہے، شان علی اور موضوع ہے۔ تو عاشق دنیا میں بڑے گزرے، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے، ہر ایک دا اپنا انداز ہے، جی میں پھول دا ہر پھول دا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، لیکن جس عاشق دا تذکرہ میں آج تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ منفرد تے نرالا ہے۔ شاید اس کا تقابل قیامت تک مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ میری مراد نام نامی ہے حضرت میثم تمار۔ میثم نام ہے، میثم دے عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اور میثم دے کئی معنی نے، لیکن ایک معنی شیر دا بھی ہے۔ میثم دا معنی شیر۔ تمار کیوں آکھا جاندہ ہے؟ یہ اس وقت دا واقعہ، اس دور دا جس وقت تھوڑے میرے کائنات دے مرشد علی امام اول و آخر تے ہنی، لیکن بحثیت خلیفہ وقت تخت خلافت دے متمکن نے، کوفے دے وچ مقیم نے۔ اس دور وچ میثم تمار کیوں آخر؟ سمر اور تمر یہ دونوں ہی زبان ادب وچ، لسانیات وچ دونوں ہی ہم معنی مستعمل ہیں۔ یعنی سمر اسی آکھنے پھل، اس کا معنی ہے پھل۔ عربی وچ تمر آکھنے نے پھل دا ہی معنی ہے، لیکن چونکہ عربی سب تو زیادہ کثرت نال اور محبوب پھل ہے کھجور، تو کھجور نو عربی
تمر آکھا جاندہ ہے. چونکہ جناب میسم تمار کوفے دے بازار ایک چھوٹی جی کھجوراں دی دکان کر دے تے اس حوالے نال کھجور فروشی دے حوالے نال آپ دی میں ایک بڑا ٹھیٹھ لفظ بول رہے ہیں پنجابی دا ال پہ گئی آپ نے. میسم تمار کھجوراں بیچن والا. ہن آج دا میرا سارا موضوع ہے کہ میسم نو اپنے مولا علی دے نال کس درجے دا عشق کی احتیاج دا میرا موضوع ہے. لیکن میں ایک جملے نہ دسنا چاہنا بڑا ذہین مجمع ہے میرے سامنے اور میں تھوڑی جی معنی خیز گل کرن دا عادی ہاں. میں دسنا چاہنا میسم دی محبت تے میرا موضوع ہے لیکن یہ دسنا چاہنا کہ مرشد علی نو اپنے اس مرید نال کس درجے کی محبت ہے. تاریخ دستی ہے کہ جد کدی حضرت میسم کسے اپنی شرعی ضرورت دے پیش نظر دکان تو غیر حاضر ہوندے نے کچھ لمحات واسطے تے حضرت علی امیر علیہ السلام بحیثیت خلیفہ وقت بادشاہ وقت بھی نے امام بھی نے وہ آ کے میسم دی اس دکان تے بہ کے تکڑی نب کے کھجورا بیچ دے. میسم دے بجائے حضرت علی ہن اندازہ کر لو کہ سرکار علی نو میسم نہ کتنی رغبت ہے کتنی اپنائیت ہے. ایک دونوں مرشد تے مرید صبح عبادت تو فارغ ہو کے نکلے نے کوفے شہر دے باہروں چہل قدمی کرتے جا رہے نے. سرکار مرشد علی کچھ فرما رہے نے گفتگو جاری ہے. مرید میسم سن رہا ہے لطف اندوز ہو رہا ہے فیض یاب ہو رہا ہے مرشد دی گفتگو تو. اچانک جس کے شہر تو باہر کافی نکلے جنگل کا رخ کیتا ہے. اچانک میسم نے دیکھا ہے کہ مولا نے گفتگو نو اچانک ختم کر دیتا ہے خاموشی اختیار کر دیتی. میسم نے نظرہ چاہیے دیکھا کہ گفتگو لابی خاموش نہیں ہوئے بلکہ مرشد علی دی اکھاں جو آنسو بھی جا رہے ہیں. اچھلو ویکھے عرض کیتا مولا اتنی سونی گفتگو دے دوران تھوڑا اچانک چپ کر جانا اور پھر رونا اے مینوں بھی فرماؤ کیڑا غم یاد آ گیا نے کہ جس نے تانوں رلا دیتا ہے آنسو تواڈی اکھیاں نکل آئے نے خاموشی اختیار کر لی نے. اس واسطے میں آکھ رہا کہ میں بھی تواڈے اس غم میں شریک ہو جاؤں. سرکار علی فرما دے دیکھ میسم میں امام ہوں میں تینوں اطلاع دس رہا او سامنے جڑی کھجور دا پودا نظر آ رہا ہے ایک کھجور دا پودا میں علم امامت نہ جاننا کہ جس دن ایک دن شجر بنسی درخت بنسی تے اے ملعونین میرے دشمن تینوں اس درخت تے سولی دے چڑھا دے سے. عرض کی تھی مولا تے میں پوچھ سکنا میرا گناہ کیا ہو سی میرا دوش کیا ہو سی جس کی پاداشت میں نے سزا مل سی. فرمانے نے یار میسم ایو گل تے منوں روانی ہے کہ تیرا دوش تے گناہ کوئی نہ ہو سی سوائے اس دے کہ تیرے لب تیرے دل وچ میں علی دا عشق ہو سی تے تیرے لباں تے میں علی دا نام ہو سی. اور توجہ رکھنا گفتگو شروع ہے مرشد علی نے مرید میسم ہے. اور سرکار میسم ہاتھ بان کے آدھے نے میسم نے جس وقت گل سنی تے میسم دے چہرے تے ایک مانی خیز مسکراہٹ آئی ایک سرخی آئی کلمہ جاسلا کے آگے نے مولا پھر اے گل کوئی اے مقام خم تے نہیں ہے تے جائے مسرت ہے. میں وہ خوش نصیب ہاں کہ اپنی زندگی اپنے مرشد دے پاک زبان چوں اپنی خواب دی تعبیر سن رہا. اب اللہ تن میں اور بھی دس دیا کہ کئی دن اے تین سولی تے لٹکا دے سن تیرے ہتھاں پیروں چ میخاں ٹھوک دے سن
تیرے نام تے تیری زبان تے جب تک میں علی دا ورد جاری رہسی میں علی آخریاں تیری روح کب سے رکھسی تو پرواز نہ ہوتی پھر تیرے دہن جو زبان کب سن تے تیری شہادت واقع ہوتی پیار دوستو گل سنی گل مقامہ قصیدہ پڑھ رہا اے تیری شہادت واقع ہوتی ایک گل سنی واپسی ہوئی اس تو بعد وطیرہ بن گیا حضرت بیسم تمار دا ہر روز صبح دے وقت اٹھتے نے ایک مشکیزہ پانی دا بھر کے موڑیا تے چاندے نے تے آکے اس کھجور دے پودے نو پانی دے نے اس دی آپ یاری کر دینا ساری زندگی اس کو پالے بیسم نے اے بننا ہے سبحان اللہ اور جس وقت وہ وقت آیا ابن زیاد ملعون کی حکومت دشمن علی تخت تے براجمان حضرت میسم تمار دا ایک وزیرہ بن گیا معمول بن گیا کہ باہر نکلتے نے جتھے 2 4 10 20 بندے ملتے نے آپ فضائل علی بیان کرتے ہیں زبان میں جتنی اللہ نے تاثیر عطا کی تھی ہے کہ چند ایام ہی لوگاں نے انہاں دے ارادت انہاں دے حلقہ ارادت وچ جمع ہونا شروع کیتا اور حکومت دے خلاف نفرت دے جذبات معاشرے پیدا ہونے شروع ہو گئے اے اطلاع ملی حاکم وقت کہ جلدی کوئی اہتمام کر تیرے خلاف لوگ باغی ہو رہے ہیں اور یہ سارا کردار میسم دا ہے چنانچہ میسم نو صدیا اس نے دربار ہے میں ان قصیدے تے آ گیا میسم نو دربار صدیا میسم آ کے کھڑو گئے ملعون عکس ہے میسم تو آداب شاہی تو واقف نہیں تو نہیں جانتا تو ایک بادشاہ دے دربار جائے کھڑوتا ہے سلام کیوں نہیں کیتا میسم دے چہرے دیکھ پر اسرار مسکراہٹ آئی فرمانے نے ملعون میں تینوں لائے کے سلام سمجھدا ہی نہیں میرا سلام انہوں نے کیتے نہیں جڑے لائے کے سلام دے تو فوراً میں نے دس کے تو منو صدیا کے اپنا مقصد بیان کر اس وقت تو کہا کہ دیکھ میسم میں نے پتہ لگا ہے کہ تو علی دے فضائل پڑھنے اور میرے خلاف لوگوں نے گمراہ کرنے بغاوت اکسانے یاد رکھ اس عمل تو بعد آ جا میں تنوں دنیا دی ہر نعمت نہ مالا مال کر دیا گا سرکار میسم تمار مسکرا کیا دینے اگر میں اس عمل تو بعد نہ آواں تے کیا کر سے اب اللہ پھر تیری عذیتناک موت تیرا تینوں نتیجے میں سی عذیتناک موت سرکار فرمانے نے بس موت بس موت آپ فرمانے نے متاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا میں اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا اور علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی میسم قضا نہیں اور ملعون تو انہوں موت ہی دھمکی دیتی ہے میرے نزدیک زندگی کا وہ مفہوم نہیں کہ جڑا تیرے نزدیک ہے بس میں ایک ایسی نظم دا انتخاب کیتا ہے کہ جیڑی میرا سفر آنا ذاکری دے دوران ناموری شہرت دے ہدف دے پاسے اس ٹارگٹ دے پاسے جڑا میں سفر کیتا ہے اس سفر دے دوران جڑیاں چند ادبی نظمہ معنی خیز نظمہ نے میرا ساتھ دیتا ہے اور میری مملت و معامن ہوئیاں نے انہاں دے وچوں ایک میں خوبصورت نظم تھوڑے واسطے چنی میں پیش کر رہا ہوں جس وقت گل آکھی تے اس وقت میسم نے اس دربار کھڑو کے ملعون مخاطب ہو کے جڑی گل آکھی ہو میں کسی دلی معرفت پیش کر رہا ہوں ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب بلند آواز دے نال ایسا فلک شگاف نعرہ لگاؤ کہ لطف آ جائے سبحان اللہ
سبحان میرے اللہ مالک میرے مختار دے دے سبحان مجھے بھی اللہ قوت گفتار دے دے علی کی مدح کرنا چاہتا ہوں زبان میس میں تمطار دے دے نعرہ حیدری واہ 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 بہت اچھا لطمہ ہے کمال ہاں جی بسم اللہ شروع کر دے حوصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے سبحان اللہ ملعون نو خاطب ہو کے میسا فرماندے نے کہ جیڑا تیرے نزدیک زندگی دا مفہوم ہے میرے نزدیک زندگی دا مفہوم نہیں تو اپنے آپ کو زندہ سمجھنا ہے لیکن میں تینوں مردہ تصور کرنا اور سرکار فرماندے نے ہاں بھائی اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے تو عدوِ علی تو عدوِ علی ظاہری طور پر جی رہا ہے اے جس زندگی تے تو ہینچ دے ہیں اے موت ہے اے زندگی نہیں ہاں بھائی پھر آکھو ہاں جی اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے اصل میں زندگی میرے مولا علی کی بلا ہے تو عدوِ علی تو عدوِ علی ظاہری طور پر جی رہا ہے اصل میں زندگی الحمدللہ سننا بھائی بڑی معنی خیر میں گل کر رہا ہوں دو سپاہیاں نو حکم دیتا غصے جا گیا سبحان اللہ دشمنی علی دے وچ غصہ بھی آ گیا پھر تخت شاہی تے بھی بیٹھا ہے کبر بھی ہے نخبت بھی ہے آنکھ لگا اچھا اگر اے انداز اس طرح اس نو اپنے انجام تک پہنچاؤ دونوں سپاہی لے کے ٹر پہ اس نو جنگل دے پاسے نال کچھ ساتھی لوگ بھی تماشائی ٹر پہ کہ حق میں وقت بھی سمنا کیڑا سلوک ٹر دیا جس وقت وہی کھجور دا درخت جڑا درخت بن چکا وہ دے قریب آ کے ان مکالمہ سننا ایک سپاہی مخاطب ہو کے آخر میسم دیکھ رہے ہیں وہ جڑا سامنے کھجور دا درخت دیکھ رہے ہیں غور نہ دیکھ جس وقت اتنی گل آکھی میسم دے چہرے تے ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور اس سپاہی مخاطب ہو کے میسم کے فرمان دینے ہاں بھائی میں اس وقت سے جانتا ہوں اسے کہ جس وقت یہ ایک پودا ہی تھا جیو بھائی جیو جاگرہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس وقت سے جانتا ہوں اسے کہ جس وقت یہ ایک پودا ہی تھا میں اس وقت سے جانتا ہوں اسے کہ جس وقت یہ ایک پودا ہی تھا جوان ہو چکا ہے بفضل خدا یہی تو ہے محور میری آس کا جوان ہو چکا ہے بفضل خدا یہی تو ہے محور میری آس کا تو دکھائے گا کیا تو دکھائے گا کیا یہ تو میرا ہی پالا ہوا ہے
سبحان اللہ. رات گزری دوسرا دن چڑھیا میسم دے ہتھا پیرے لوہے دیا میخن ٹھوک دیتی ہیں ظالم. خون رس گیا, نہ کوئی کھاونے نہ پیونے, لیکن زبان تے ذکر علی جاری. اور لوگ اور بھی اس گل تو غیر فطری کمل ہے متاثر ہوئے. کچھ یار دوست جڑے میسم دے نال بچپن دے دوست بڑے پیارے ہوتے ہیں, اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں دا روحانی درجہ تے نہ ہا, لیکن میسم نے انہوں نے بڑی رغبت آئی. آ کے آخری نے اپنے اظہار جذبات اظہار ہمدردی کر دینے. میسم اسی تیرے سجنا زندگی دے سانو تیری یہ عذیت راک موت سانو وارے وچ نہیں, سانو گوارا نہیں. اسی تینوں زندہ دیکھنا چاہنے ہیں. اگر تو عاشق علی ہے تے عشق دل وچ خفیہ بھی رہ سکتا ہے. مولا جاننے والے نے عشق نو دل وچ خفیہ رکھ, وقتی طور تے زبان نو خاموش کر دے تاکہ اس طرح دین بھی مل جائے, دنیا بھی مل جائے, زندگی بھی بچ جائے. جس وقت گل آکھی حضرت میسم اپنے انہاں سجنہ نو مخاطب ہو کے کیڑا جواب دیں دینے, ہاں بھائی اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی. جاگو بھائی جاگو جاگو, سبحان اللہ. ہاں بھائی اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی. اسی آرزو میں کٹی زندگی, کوئی تو مجھے آزمائے کبھی. وہ آئے گھڑی میں بھی سولی چڑھوں, میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی. وہ آئے گھڑی میں بھی سولی چڑھوں, میرا عشق بھی رنگ لائے کبھی. اب تو اس موت میں, اب تو اس موت میں زندگی سے بھی بڑھ کر مزہ ہے. سبحان اللہ. آخری شعر ہن بھائی, جس وقت فطری عمل دامن وقت بڑی گنجائش کم ہے. مارو نارا جی بسم اللہ لگاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نارا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پہاڑے پاکیزہ جذبات دی قدر ہے. توجہ رکھنا میں عرض کر رہے ہیں. ہون جس وقت کیفیت ڈٹھی تے لوگ اور بھی متاثر ہوئے اور بغاوت دے آثار معاشرے مزید پیدا ہوئے. پھر آ کے پیغام دیتا حکومت دے جلنے کے جلدی کو اصلاح و پا کر, ہو سکتا ہے لوگ تیرا تختہ الٹ دیں. آیا تیسرے دن آ کے آخر دے بھائی میسم میں اس وقت ہیں, میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں. آج بھی اگر تو اس عمل تو باز آ جا, علی علی کرنا چھوڑ دے, میں تینوں دنیا دی ہر نعمت رہا آواز دینا. آواز آندہ ہے میسم سوری تے آواز دے کے آدھے نے, اگر ہن بھی میں عمل نہ چھوڑے تے کے کر سے. آواز آندہ ہے پھر یاد رکھ, میں تیری زبان کب دے سا دہن میں جو جس نہ تو علی علی کرنا ہے, نہ زبان جیسی نہ تو علی دا نام جب سے. جس وقت ایک اللہ کی حضرت میسم ملون مخاطب ہو کے فرما دے رہے ہیں, ہاں بھائی جفائے ادھر آزماؤ گے تم, ادھر پیار کے گیت گاؤں گا میں. ہاں بھائی جفائے ادھر آزماؤ گے
تم ادھر پیار کے گیت گاؤں گا میں جفائے ادھر آزماؤ گے تم ادھر پیار کے گیت گاؤں گا میں زبان کاٹ دو اب زبان سے نہیں عمل سے تمہیں یہ بتاؤں گا میں زبان کاٹ دو اب زبان سے نہیں عمل سے تمہیں یہ بتاؤں گا میں پیار کیسے بھلا پیار کیسے بھلا بے زباں ہو کے بھی بولتا ہے بہت خوبصورت سماج سبحان اللہ بہت خوبصورت سماج میرا حوصلہ تسی بتا دیندے ہو میری صحت تو سب حل کر دیندے ہو اور میں اس قابل ہونا کہ تہاڈی خدمت کر سکا بس ایک ردیف پیش کر رہے ہیں ردیف شاعری چسنو آکھنے ہیں میں بڑی لمبی چوڑی گل کرن دا آدمی ہاں لیکن دامنے وقت جتنی گنجائش ہے ایک ذمہ دار ذاکر ہونے دی حیثیت اس نو ہدف تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے اور پھر دیگر کرم فرما جڑے نے انہاں تو بھی میں سرخرو ہونا چاہتا تو توجہ رکھنا ردیف ہے 4 لفظاں تے مشتمل تو میں حسین نہیں تو میں حسین نہیں میں ردیف پیش کر رہا اس سے ہوتے میں بہت کچھ آکھاں لیکن دامنے وقت اتنی گنجائش نہیں ردیف کا لطف اٹھانا اے اسی آکھ رہے نا محاورتاً کہ بھائی اگر ایک کام نہ ہوئے تو منو تو شفقت شاہ نہ آکھی میرا نام بدل دیں اے مفہوم ہے اس کا ردیف کا میں پیش کر رہا ہاں بھائی بسم اللہ ہاں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں سبحان اللہ ہاں بھائی جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں یزید مٹ ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ اگر پکاروں حسین علیہ السلام دے انتہائی اعتماد میں اس سے بڑا ادبی جملے کسلا آخلا اس دی وضاحت کرتا لیکن دامنے وقت گنجائش نہیں شعر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی اگر پکاروں میں آدم کو اپنے تربت پر اگر پکاروں میں آدم کو اپنے تربت پر لحد سے اٹھے کہ نہ آئے تو میں حسین نہیں لو بھائی اسیسمنٹ ہے ماہرین دی میرے برادر عزیز لیاقت شمسی صاحب تشریف فرمانے کی بڑی پڑھی لکھی معدل شخصیت اے میری گل دی تائید کر سن دنیا دی اسیسمنٹ ہے کعبۃ المکرمہ کتنی دنیا ہوندی ہے اور پھر ایک مذہب نہیں ایک مسلک نہیں اسلام دا ہر مسلک ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن کربلا جاؤ تے کیفیت اس نو آج تک کوئی کمپیٹ نہیں کر سکیا ماہرین دا تجزیہ ہے میں پیش کر رہا ہاں بھائی یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے بھی زیادہ لو یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے بھی زیادہ لو
حسرت دل میں رہ جانی ہے بہت، یعنی جس طرح میں چاہنا اس طرح نہیں، لیکن میں براہ راست چونکہ تسی براہ راست شیر نو اس طرح وصول تے قبول کر دیو کہ میں نے اس دی تشریح یا توضیح دی ضرورت پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ہن میں اس ساری نظم دا چیدہ شیر جس سے بھی جس ردیف نو کمال تے پہنچایا ہے میں پیش کر دیا ہوں۔ ہاں بھائی، میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی پہ سجدے میں، میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی پہ سجدے میں، رسول سر بھی ہلائے تو میں حسین نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہتر۔ اچھا پھر آکھو بھائی، بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی پھر آکھو بھائی۔ ہاں جی، میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی پہ سجدے میں، میں جا کے بیٹھوں گا پشت نبی پہ سجدے میں، رسول سر بھی ہلائے تو میں حسین نہیں۔ اچھا بھائی، سجدہ بھی رسول دا، محمد مصطفیٰ دا، محبوب خدا دا، اور سجدہ نماز دا اعلیٰ ترین رکن۔ حسین سوار ہوئے، اللہ نے بھی احترام کیتا، اس سے بھی اللہ بھی شریک ہے جن نے حکم دیتا میرے محبوب سر نہ چاہیے جب تک حسین تیرے تے سوار۔ ایک قدر حسین دی توحید تے نبوت نے کی تھی، لیکن اس کا بدلہ حسین نے کیویں دیتا؟ سبحان اللہ۔ اس سجدے دا ہاں بھائی، میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو، میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو، خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ جناب رسول مقبول تشریف لے آئے نے، فرمانے نے خدیجہ تو عرب دی امیر ترین خاتون ہے، اگر تو چاندی تے اپنے مال و زر نو، دولت نو اپنی شرعی اور اہم ضروریات واسطے استعمال کر سکتی، ہمیں کوئی جرم نہیں، لیکن تو اپنی ذاتی ضروریات نو بھی پسے پشت پا کے تے اپنی دولت نو اسلام دی بقا دے واسطے استعمال کیتا ہے۔ میرے کو الفاظ نہیں، میں کس زبان نہ تیرا شکریہ ادا کرا۔ خدیجہ میں رسول تیرا ممنون ہوں، میں رسول تیرا ممنون احسان ہوں، میں نہیں میرا اللہ بھی تیرا ممنون ہے۔ ایک میرے دل منخی ایک احساس ہے جب ساری زندگی میرے ہون تو چند لمحے سارے درمیان موجود ہے، وقتی طور پہ تیرا انتقال ہونے والا ہے۔ میں یہ محسوس کیتا ہے کہ جس دیہڑے دی تو میرے ویڑے چاہیے، میرے گھر آئیے، تینوں ایک گھڑی بھی آرام دی سکھ دی نہیں ملی، دکھاں وقت گزارے آئی، میرے دل وچے منخ، میرے دل وچے حسرت ہے۔ ہن جان تو پہلے ہر شے میرے دروازے تے کسی شے دی کمی نہیں، جان تو پہلے میں رسول تو، میں محمد تو کچھ مانگ تینوں دیندا جاوا، کچھ نہ کچھ میری اس حسرت دا اپا ہو جائے۔ جناب سیدہ فرما دے نے خدیجۃ الکبریٰ، مولا جس شخصیت نو اس دنیا تیرے قدماں دی خدمت کرن دا موقع مل جائے، بھلا اس نو دنیا دی کسی نعمت دی لوڑ رہ جاتی ہے؟ میں مطمئن نہ میں نو کسی شاید دی لوڑ نہیں۔ آوازیں دے نہیں، میرے دل تے حسرت ہے، کچھ مانگ میرے اطمینان خاطر دے واسطے۔ اس وقت شاہ نے فرمایا اچھا اگر تہاڈا حکم ہے اور تہاڈے دل دی تسکین ہے جو ہوندی ہے تے میں منگنی ہاں،
تسی جانتے ہو میری اولاد نرینا کوئی نہیں، میری ایک تھی یہ فاطمہ، میری تھی یہ بطول جیڑی مینوں پترا تو زیادہ پیاری ہے۔ اگر دینا چاہتے ہو تو پھر میں یہ منگ لیا کہ میں جس وقت اس دنیا تو ٹوٹ جاواں تے میرے تو بعد میری تھی کوئی دکھ نہ ویکھے، کوئی تکلیف دا سامنا نہ کرے۔ اتنی گل آکھ رہا جناب رسالت ماپ دیا اکھاں نے سامن دیا جھڑیاں لائیاں، ٹھیک ہے تیرا سوال بڑا مناسب ہے اور میرے آخر تو سوال کیتا ہے، لیکن میں تینوں دسنا چاہنا تیری دھی تیرے تو بعد اتنی فضیلتاں دی مالک ہو سی، خاتون جنت ہو سی، ملکۃ العرب ہو سی، عالمہ غیر معلمہ، زاہدہ، مخدومہ کونین، اتنی عزت دی مالک ہو سی کہ تیری دھی دے دروازے تے جبریل بھی پہرے دار ہو سی، سلمان جھاڑو بردار ہو سی، لیکن تیری اطلاع واسطے دس دیا کہ تیری دھی غمہ دا مرکز ہو سی، دکھاں دی آمادگاہ ہو سی۔ آواز اندر اچھا اگر اللہ دی ضرورت ہے جتھے اسلام دی بقاوات سے میں آگے اتنے دکھ دے بیٹھیاں میں نے بھی منظور ہے، لیکن میری ایک استدعا ہے تسی موجد نماؤ، کیا میری دھی دے دکھا دی کوئی جھلک دکھا سکتے ہو؟ اس دنیا دے سرکار نے 2 انگلیاں بلند کی دیا فضاج، فرمایا خدیجہ نے انگلیاں دے درمیان دیکھ، خدیجہ نے دکھا، ایک لمحے تو بعد خدیجہ دی کوک نکلی، منہ دے بعد زمین تے آئی، آواز دے مولا انگلیاں تلے کر لو میری برداشت تو باہر ہے۔ آواز اندہ خدیجہ کے دکھائی جناب رسالت دا آواز اندہ ہے ہاں بھائی ساڑھے تخت اتے کوئی اور بیٹھا ہے تے مندر مثل کچاری او بن سائد حق پئی منگ دیئے تحت نشین نکا خدیجہ فرمائی ہو تڑے تخت اتے کوئی اور بیٹھا ہے تے تخت مندر مثل کچاری تے بن سائد حق پئی منگ دیئے تحت نشین ہر فرمان وساری او ودی سند دے پردے ہائیو چن دی پئیے میری زہرا دردار ماری سند دے پردے چن دی یہ گل سنیے آواز آندہ جناب رسالت باغدہ بس خدیجہ دیدہ اتنے ہی دکھ ہو سن کے پریشان ہو گئی ہے۔ آواز آندہ مولا کیا اس تو بھی بڑے دکھ ہیں؟ ہاں یقیناً ہیں بہت بڑے دکھ، میں نے اس سے بھی کوئی جھلک دکھاؤ کیڑے دکھ نے۔ آواز آن رہے نئی دربار شرابی دا تے موجود جو گرد دپانے او بیا حق یادا دن زہرا دے اندہ سر بھی باجے سبحان اللہ